वाह वाह जी वाह वाह او ګورېخه سوري یار کلارون دا پولیس ګاډي کې خپل سامان د پولیس والا پروتو خیر زمونږه موضوع دغه نه ده. السلام علیکم جی. د پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس د پیج نه یو وارې بیا هر کله سلامونه و احترامات. زیم حنیف اوان. میں اگر اردو میں بات کروں گا تو اچھا ہوگا. میں حنیف اوان پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جانب سے آج یہ ہم رستے پہ جا رہے تھے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچی ہے اور ساتھ میں ایک پروفیشنل بیکاری بیٹھا ہوا ہے جو ویل چیئر پہ ہے. یہ خود بھی نشہ کرتا ہے اور ان بچوں سے بھی نشہ کر کے اس دھوپ میں کھڑا کرتا ہے. ابھی آپ اس بچی کے حالات دیکھ سکتے ہیں. یہ کھڑے ہونے کے لائق ہے نہیں. ابھی یہ سو رہی تھی روڈ کے بالکل بیچ میں اور جب ان کی نظر ہم پہ پڑی یا بابا نے یا اس کا جو باس ہے یا اس کا جو آنر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں ان لوگوں کو پیسے دے رہی ہے. یہ ان لوگوں کی غلطی نہیں, سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ان لوگوں کو جو پروفیشنل بیکرز ہیں ان کو ہم پیسے دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس بچی کی حالت کافی خراب ہے. یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اونگ لے رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کون سا نشہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے. زوم کرے ذرا پلیز. یہ آپ دیکھیں شانا. جی بالکل حنیف خان, اسی طرح ہے کہ یہ ان کو جو والدین ہیں وہ ان کو نشے دیتے ہیں اور ایسے ان کو نشے دیتے ہیں کہ دھوپ میں بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کو گرمی اس طرح نہیں لگتی یا ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا. ورنہ اس گرمی میں آپ یقین جانیں روڈ کے درمیان کھڑے ہونا بھی مشکل ہے. اور یہ یہاں پہ ہم نے جب پوچھا اس بابا کے بارے میں تو یہ سامنے دکاندار والوں نے ہمیں بتایا کہ یہ صبح سے آتے ہیں اور یہ رات تک یہیں پر ہوتے ہیں. بلکہ ایک دوست نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں اس بابا کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو 1000 روپے دن کے حساب سے دوں گا. آپ 2 بچیوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں اور یہ خود بھی تکلیف میں ہو, میں آپ کو 1000 روپے پر ڈے دوں گا. آپ آؤ اور یہ کام چھوڑ دو. تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں یہاں پر ٹھیک ہوں. مطلب یہ یہاں سے بچوں کے نام پہ یہ پیسے کما رہے ہیں اور یہ ایک کاروبار ہے. یہ آپ بچی کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں. یہ بچی اس وقت نیند کے عالم میں ہے. اگر آپ دکھائیں ان کو تو یہ بچی جو ہے یہ ابھی بیٹھے بیٹھے سوئی ہوئی تھی اور ابھی بھی یہ مطلب اس کی جو حالت ہے یہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس بیچاری کی یہ حالت ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ جو رستہ ہے یہ سیدھا نوشہرہ کو بھی جاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف مردان کو جاتا ہے. دوسرا بہت ہیوی ٹریفک ہے اس کے اوپر. سارے آفیشلز جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے. سارا دن یہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے یہ بابا بھی. اور یہاں پہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ آ کے پوچھے ان سے کہ یہ آپ کدھر کھڑے ہو, یہ آپ کس طریقے سے بھیک منگوا رہے ہو. مطلب کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. جیسے وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا خارے نا پرسان, یا ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو پھر یہ بات وہی پھر آ جاتی ہے کہ یہ ادارے اتنی تنخواہیں کس چیز کے لے رہے ہیں. باقی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بالکل 2 روڈیں جا رہی ہے اور دونوں روڈوں کے بیچ میں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی گاڑی کا بریک فیل ہو جائے یا کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے تو کل کو پھر وہ گاڑی والا اس چیز کا ذمہ وار ٹھہرائے گا کہ یار آپ لوگ نے اوور سپیڈنگ کی ہے یا آپ نے اس طرح کا حادثہ کریٹ کیے ہیں. تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آبیل مجھے مار والا سارا سین چل رہا ہے اور ادارے سو رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی رستے پہ بہت پورش لوگ جو ہیں نا وہ ان کی آمد و رفت ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں سامنے جو باؤنڈری وال ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی پاکستان لوکوموٹو فیکٹری کی ہے. یہ بھی ایک سرکاری ادارہ ہے اور یہ تو ایک فیکٹری ہے لیکن یہ جو روڈ ہے نا یہ موٹر وے کو جاتا ہے, ٹورڈز موٹر وے. تو نوشہرہ سے جتنے بھی سرکاری یا غیر سرکاری یا جتنے بھی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کی نظر اس بندے پہ یا اس طرح کے اس ٹائپ کے بندے ان کے اوپر پڑتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی پشت پناہی پتہ نہیں کون لوگ کر رہے ہیں جو اتنے بااثر ہیں کہ ان لوگوں کو ابھی تک یہ لوگ پتہ نہیں کتنے پیسے کن بندوں کو دے رہے ہیں اور یا کس طریقے سے ان کو دے رہے ہیں. ہمارا کام صرف ان بندوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. باقی کام گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ نے ہر ایک
ڈپارٹمنٹ کے لیے علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے اور ان کی کافی زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ فنڈ جو ہے کہاں پہ جاتا ہے اور کون سے سورس اس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں. جی سنیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. جی شنم بھائی، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ بچی جو ہے یہ ابھی بھی سونے کی حالت میں ہے. آپ ذرا زوم کر دیں. ابھی بھی یہ دیکھیں نا سونے کی حالت میں اونگ لے رہی ہے. خدا نخواستہ اگر یہ گر جائیں گی تو ضرور کوئی چیز اس کو ٹکر مارے گی. تو پھر اس کا ذمہ وار جیسے آپ نے کہا کہ کون ہوگا، انفورسمنٹ ادارے ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، اور بیچارہ جو ڈرائیور ہوگا وہ تو ویسے ہی بس اس میں پھنس جائے گا. اور پھر یہ بابا جو ہے پھر یہ اس سے بھی پیسے لے گا کہ تم نے میرے بچی کو ٹکر ماری ہے. یہ بھی پھر اس کا ایک آمدن کا ذریعہ بن جائے گا نا. تو میرے خیال میں یہاں سے تو بہت زیادہ پولیس کی گاڑی بھی گزرتی ہے. ابھی بھی ایک موبائل گزرا. ان کو بھی چاہیے کہ ان کی روک تھام کریں. خیر لیکن ہے نا یہاں پر نزدیک تھانہ بھی ہے، رسال پور تھانہ جو ہے یہاں پر نزدیک ہے. یہاں پر چوکی بھی ہے اور یہاں پر زیادہ تر آرمی کی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ دیکھے یہ آرمی کی گاڑی چلی گئی، یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا. ان کو چاہیے لیکن خیر ہماری بھی ایک ذمہ داری میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بنتی ہے کہ ہم اس لوگوں کو پیسے نہ دیں. جب تک ہم اس کو پیسے دیں گے یہ اسی طرح بیٹھی رہیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پیسے نہ دیں اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں. یہ ہماری بھی ایک قومی فریضہ ہمارا بھی بنتا ہے. شکریہ. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ ان لوگوں کے بیس میں اگر کوئی دوسرے ٹائپ کے بندے ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. تو یہ روٹ جو ہے نا یہ کافی حساس علاقے کی طرف جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آگے رسال پور جو ہے نا پاکستان کا سب سے بہترین جو ہمارے فورسز ہیں وہاں پہ ان کا ہے. یہ لوگ پتہ نہیں آپ کو ابھی ہم کون سے نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے اس میں بھی پاسبلٹی ہے کہ پتہ نہیں کون سے اغراض و مقاصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ان سے پوچھتے بھی ہیں، ان کو ہٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بائی فورس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک اور یہ ان کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا ہے. جی بالکل حنیف خان، میں نے مطلب یہ دیکھیں جو بھی آتا ہے تو وہ ترس کھا کے ان کو پیسے دیتا ہے. دیکھیں جو بندہ بھی آتا ہے تو وہ ترس کھا کے ان کو پیسے دیتا ہے اور یہ پھر اس جگہ کو اپنا اڈا بنا لیتے ہیں. ابھی جب ہم جا رہے تھے تو اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. ابھی ایک بچی چلی گئی اور ایک بچی اس کے ساتھ موجود ہے. یہ کاروبار ہے ان کا. اور میرے خیال سے اگر ابھی پولیس آئے، بلکہ پچھلے سال ہم نے اس طرح پولیس کے ساتھ مل کر ایک بندہ جو روڈ کے اوپر لیٹا ہوا بھیک مانگ رہا تھا، جب اس کو پکڑا گیا تو اس کے جیب سے 47,000 روپے برآمد ہوئے. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس رزق کی وہ بھی نہیں ہوتی، وہ رزق کے لیے نکلتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو رزق کے لیے نکلے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کاروبار کے لیے نکلے. ابھی آپ یہ دیکھیں یہ کس جگہ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، کتنا خطرناک جگہ ہے اور یہ گاڑی کتنی مشکل سے گزری ہے اس کے پاس سے. تو یہ اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈال کے اور اپنے پیسوں کے لیے، بلکہ یہ ایک اچھا کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کاروبار کے لیے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو ہم بس گورنمنٹ سے یہی اپیل کریں کہ خدا را کچھ کریں ان لوگوں کے لیے، اور اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم آئیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو یہاں سے لے جائیں. کیونکہ گورنمنٹ کے پاس طاقت موجود ہے، پولیس ہے اور ادارے ہیں. یہ بچوں سے کیوں کام کروا رہے ہیں؟ تو ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم مل کر آواز اٹھائیں. جس طرح یہ بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہیں تو یہ بھی کسی کی اولاد ہیں، اور میرے خیال میں تو یہ بابا کی اولاد اس لیے نہیں لگتی کیونکہ اپنے بچوں پر کوئی اس طرح کا ظلم نہیں کرتا دھوپ میں بٹھا کے. اور یہ پرمنٹ آپ جب بھی آئیں تو یہ رشکے میں یہ بابا آپ کو ملے ہوئے بچیوں کے ساتھ نظر آئیں گے. شکریہ. تھینک یو جی. ہمارا مقصد صرف ہائی لائٹ کرنا ہے، باقی گورنمنٹ جانے اور گورنمنٹ کا کام جانے. ہمارا کام ایز ذمہ وار شہری کے ہماری یہی بنتی ہے کہ ہم جہاں پہ اس طرح کی کوتاہی دیکھیں وہ ہم کیمرے کی آنکھ سے کیپچر کریں اور آپ لوگوں تک اس کی دسترس دے سکے. اور گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ ان لوگوں کی پشپناہی کرنے والے جتنے بھی عناصر ہیں ان کی روک تھام کے لیے جتنے بھی آپ اقدامات کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں اقدامات. اور اس طرح کے جو اقدامات لوگ کرتے ہیں تو یہ قابل ستائش نہیں ہے، ان کو روکنا چاہیے تاکہ معاشرے سے اس ناسور کا خاتمہ ہو سکے. والسلام. اللہ حافظ.